جی بالکل، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتی، بلکہ وہاں پہ ہوتے ہیں وقت، تاریخ اور احساسات۔ ہم بھی آپ کو ایک ایسی ہی مقامی اور بلکہ تاریخی جگہ سے روشنا کروانے لے کے آئے ہیں جو کہ بابا قائد اعظم سے منسلک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلیٹیز ہوٹل میں قائد اعظم بیشتر اوقات آ کے رکتے تھے، اور جس کمرے میں وہ قیام کرتے تھے وہ آج بھی اپنی اصل حالت میں پرزرو کیا ہوا ہے۔ آپ کو اس کمرے سے بھی روشنا کرواتے ہیں اور دیگر جو اس کمرے میں تاریخی چیزیں موجود ہیں جہاں بیٹھ کے قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جہاں پہ وہ قوم کے بارے میں سوچتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اس تاریخی جگہ سے آپ کو روشنا کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سی او فلیٹیز ہوٹل موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر۔ سر یہاں پہ فلیٹیز ہوٹل لاہور میں اس وقت مقامی ہوٹل ہوا کرتا تھا، اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اس کمرے کی ہے۔ اس ہوٹل کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور پھر ہم اندر بھی چلتے ہیں، ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کیسے اس کمرے میں جو ہے وہ تمام تاریخ موجود ہے جو کہ ہمارے بانی قائد اعظم سے منسلک ہے۔ اس ہوٹل کو بنے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں، اور یہ لاہور کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی لاہور آتے تھے ہی یوزڈ ٹو اسٹے ان دس روم 101۔ کیمرہ مین سے کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ دکھاتے بھی جائیں اور ہم اندر بھی چلتے جاتے ہیں، جا کے جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کمرہ جو ہے قائد اعظم کا باقاعدہ یہاں پہ بورڈ نصب ہے، اور اندر جیسے ہی آتے ہیں تو خاموشی جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ اس کمرے کی وہ خاموشی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے یہ تاریخی مقام ہے۔ مزید یہاں پہ اس کمرے کے حوالے سے ہمیں بتائیں سر کہ اس کا انٹیریئر چینج کیا گیا ہے؟ فلور وہی ہے، انٹیریئر کا چینج کیا گیا ہے یہ، لیکن یہ چیئرز وہی ہیں جہاں کہ جب قائد اعظم یہاں آتے تھے ان کے جونیئر وکلاء آتے تھے، ان کے ساتھ ان چیئر پہ بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ہے جہاں کہ اپنے وہ فائلیں وغیرہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ وہی کیبنٹ ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی فائلز رکھتے تھے اور اپنے سارے ڈیسیجنز، ان کے امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ ہوتی تھی، اور یہ وہی ٹیبل ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ عظیم ہستی تھے وہ اس ملک کے لیے، اور وہ یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے ہمارے لیے۔ تو اس کو پریزرو کیسے کیا گیا اس پورے فرنیچر کو؟ بس ہم یہ ہے کہ اس کو پالش ورک کرتے رہتے ہیں تاکہ نئی لک دے، اس کو بھی پالش کرتے رہتے ہیں تاکہ نئی لک دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کچھ تو اس چیز کمرے میں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اس کو استعمال کرتے تھے۔ ہاں جی بالکل، اس کمرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال تھیں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پرزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ اب جو ہے ہم بیڈ روم میں داخل ہو گئے ہیں، وہ لانچ تھا اور اب ہم بیڈ روم میں آ گئے ہیں۔ یہاں پہ نہ صرف ان کی ایک خاموشی اور ایک مہک محسوس کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ بہت سی ایسی یادگار تصویریں بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سر ابھی بتائیں گے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ یہاں پہ وہ آرام کیا کرتے تھے، اتنی بڑی ہستی تھے، تو ان کا جو یہ پورا کمرہ ہے یہ کسی تاریخ ہی مقام سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو تصویر ہے سر، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن ہے، یہ ان کی مسز ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، یہ بھی فلیٹ ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن از دا ون ہو سائن آن پاکستان۔ ہمارے بڑے لیے آنر کی بات ہے، ہی اسٹیڈ ان دس ہوٹل، ہی از دا ون ہو سائن آن دا پیپر۔ جی بالکل، ان کے سائن کے بغیر جو ہے آج تک ہمیں جو ہے مشکل ہونی تھی، اور اس کمرے میں یہاں پہ تاریخ ختم نہیں ہو جاتی ہے، مزید بھی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قائد اعظم سے منسلک رہی ہیں۔ یہ جو چیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی چیئر ہے جس کے اندر قائد اعظم بیٹھا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیجنس فار آر نیشن، اور جتنی انہوں نے ہماری قوم کے لیے جد و جہد کی وہ تمام جو ہے یہاں پہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی سچا حب الوطن یہاں آئے تو اسے پتہ چلے گا کہ کیسے ہمارے بانی قائد اعظم یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور وہ ایفیلیشن آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ سر اس ٹیبل کے حوالے سے، اس کرسی کے حوالے سے، اسٹل سیم، ہم اس کو پالش ورک کرتے رہتے ہیں، اس کی اپہولسٹری کرتے رہتے ہیں، وہی ہے تاکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کمرے میں جو آئے کچھ تو فیل کرے، کچھ تو چیزیں ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ وہ کمرہ ہے کہ خاص کر ہنی مون کپلس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کمرے میں آ کے ٹھہرے۔ یہ روم ہمیشہ سولڈ آؤٹ رہتا ہے، خاص کر 23 مارچ 14 اگست کو دو دفعہ سیل ہوتا ہے کہ لوگ صرف 4-5 گھنٹے کے لیے کمرہ لیتے ہیں، جی ہم نے قائد اعظم کے اوپر بک پڑھنی ہے۔ پیپل لو سو مچ قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہاں اندازہ لگا لی، از پیئنگ 30,000 روپی
just for 4 hours, just read the book of Qaid Azam. People love it. کتاب پڑھنے کے لیے 34,000 دیے جاتے ہیں. اوبویسلی یہ ایک سچے پاکستانی کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ وہی چیئر ہے, یہ وہی صوفہ ہے جو کہ وہاں پہ ہے ہمارے پاس سامنے, یہ وہی ہے. اور قائد اعظم کی اتنی بہترین پورٹریٹ ہے جس کو پرزرو کیا گیا ہے. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا, ہم نے جو ہے ان کی چیزوں کو بھی پرزرو کیا. اب جو ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں اس ملک کو, کیونکہ جب ہوا 1947 کے بعد جب ہم نے آزادی لی تو بہت ساری مشکلات آئیں. ٹھیک ہے, آپ بھی مائیگریٹرز میں سے ہیں, میں بھی مائیگریٹرز میں سے ہوں, میری فور فادر بھی مائیگریٹرز ہیں, وہ بھی انڈیا سے آئے تھے. تو آئی نو دیٹ کہ کتنا اسٹرگل کیا گیا اس ٹائم پہ. تو آپ بھی اگر ہمیں اس اسٹرگل کے حوالے سے بتائیں. پاکستان کو بنے ہوئے ماشاء اللہ 78 ایئرز ہو گئے ہیں, اور میرے خیال میں وہ مسلمان جو 47 میں اس ملک میں نہیں آئے پاکستان میں, دے فیلنگ سو سوری, بیکاز پاکستان میں ایک وہ ملک ہے جہاں کہ دیر از نو ڈسکریمنیشن. یا ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, وی آل ون. بٹ انڈیا میں جو مائیگریٹ نہیں ہوئے, نو دے فیلنگ سوری کہ یار ہم اس وقت پاکستان میں کیوں نہیں آئے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے, ڈیڈی ہمارے بتاتے ہیں کہ 1947 میں وہ ریلوے میں کام کرتے تھے, اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے تھے, اور گاڑیاں بری جا رہی ہیں, لاشوں سے بری ہوئی ہیں, خون کس سے لت پت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ قائد اعظم پاکستان بنے گا تو اتنی خون ریزی ہوگی. بٹ علامہ اقبال صاحب ان کے خواب تھا جو قائد اعظم صاحب نے پورا کیا. میرے خیال میں ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو یہ میسج دینا چاہیے, پاکستان کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے. پاکستان کی حفاظت کرنا صرف آرمی کا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے ہم اس ملک کی حفاظت کریں. لیکن آئی سلوٹ ٹو دا آرمی جو کہ بارڈروں پہ ہوتی ہے, جن کی وجہ سے ہم آرام کی نیند سوتے ہیں. اب دیکھیں جب پاکستان نہیں بنا تھا, یہاں 1-2 ہسپتال تھے, 1-2 کالج یونیورسٹی تھی. اب یہ دیکھیں مال و مال ہے, یونیورسٹی بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لاہور ہے, لاہور ہسٹوریکل سٹی آف پاکستان. جتنا ٹورسٹ لاہور میں آتا ہے کہیں ٹورسٹ نہیں آتا. تو وی شوڈ تھینکس ٹو قائد اعظم محمد علی جناح. یہ بتاتا چلوں کہ فلٹی کو بنے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں. آج کے نوجوان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا مایوس ہوا ہوا ہے آج کا نوجوان, مجھ سمیت بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس کچھ کیا جائے یا تو باہر جایا جائے, کیونکہ اس ملک میں انہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں بچا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ وقت اس انڈیپینڈنٹ کے وقت سے زیادہ مشکل ہے جب ہمارے پاس دفتر میں کام کرنے کے لیے پیجز بھی نہیں ہوتے تھے. میرے خیال میں پاکستان از دی بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. میں امریکہ میں رہا ہوں, وہاں 10.5 سال رہا ہوں, جرمنی میں رہا ہوں. وائی کیم ٹو پاکستان, آئی لو مائی کنٹری. اب دیکھیں پاکستان میں کیا نہیں ہے, ندیاں ہیں, نالے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, 4 موسم ہیں, اتنا ٹورسٹ ہمارے پاکستان میں آتا ہے, ہر چیز پاکستان میں اویلیبل ہے. اگر فارن کنٹری میں آپ ہیں, آپ سیکنڈ سٹیزن ہیں, وی شوڈ لو آور اون کنٹری. جو ہم محنت کر سکتے ہیں ہم یہی محنت کرنی چاہیے. اسی کو پاکستان کو میں نے پھولنا پھلنا ہے, بڑا کرنا ہے, تاکہ لیٹ پیپل فیل پراؤڈ. ہماری ینگ جنریشن کو یہ میسیج دینا ہے, دس از یور کنٹری, لیو اینڈ ڈائی ان دس کنٹری. سر صرف ایک آخری سوال کریں گے اور اس کو جو ہے اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. مجھے بتائیں کہ انڈیپینڈنس کو یا آزادی کو آپ نئی نسل کو کیسے بتانا چاہیں گے کہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ کیونکہ کسی اور ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم اس طرح سے آزاد نہیں ہوتے جس طرح سے پاکستان میں ہیں. تو آزادی کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ آپ تو مائیگریٹرز ہیں, آپ نے وہ ساری جد و جہد دیکھی ہے, تو آپ اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین. میرے خیال میں میڈیا اس میں بڑا اچھا پارٹ پلے کر سکتا ہے. ٹی وی میں لوگوں کو دکھائے کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان بنا ہے. ینگ جنریشن کے پتہ, ایون ہمارے پیرنٹس کا بھی کام ہے اپنے جنریشن کو, اپنے بچوں کو بتائے کہ کتنی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا ہے. بیٹا اس ملک کی حفاظت کرو, اس ملک سے لو کرو, محبت کرو. سب کچھ جینا مرنا ہمارا اسی ملک میں ہے. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ جینا مرنا اسی ملک میں ہے. یہاں پہ اور بھی بہت سارے پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر قائد اعظم موجود ہیں, اور یہ ایک تاریخی کمرہ ہے جہاں پہ قائد اعظم آتے تھے, بیٹھتے تھے. ان کا یہ صوفہ جو ہے آج تک اسی طرح موجود ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے بہت سے بڑے فیصلے کیے جس سے قوموں کو نہیں بلکہ ہماری قوم کا تو نصیب پوری طرح سے بدل چکا تھا. تو اس کے لیے ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں آزادی کا یہ جو مطلب ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ قومیں جو ہیں صرف ایک رات میں نہیں بنتی ہیں, اس کے لیے پوری
جدوجہد کی جاتی ہے، چاہے کسی ایک انسان کی طرف سے کی جائے، چاہے لاکھوں کی طرف سے کی جائے، لیکن آزادی کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو اسی بات میں ملتا ہے کہ جب آپ آزاد ہو کے اپنے ملک میں آزادی سے پھرتے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو اس پہ جو ہے ایک یہ آزادی ہماری 1947 14 اگست کو جو ہمیں ملی، اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسے ہمیں منانا چاہیے۔